requires a lot of effort. آپ کا دل کرے کہ میں سوتے سوتے گھر سے اپنے کاروبار سے کم تک کے آؤں اور اپنا وہ ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں لیے ایک دو نصیحتیں کروں اور میں کہوں کہ میں نے باپ کا کردار ادا کر دیا. اور یا پھر اگر مجھے زیادہ ہی ضرورت پڑے, میری بیوی زیادہ چلا رہی ہے تو ایک رکھ کے تھپڑ اپنے 14, 15, 18 سال کے لڑکے کے منہ پہ لگاؤں اور میں کہوں I am the father, accept my authority. It doesn't work this way. It does not work this way. بچوں کے ساتھ لگنا پڑتا ہے. بچوں کو کنونس کرنے کے لیے آپ کو وہ ساری اسٹریٹجیز, وہ ساری اسکلز اختیار کرنی پڑتی ہیں جو آپ اپنا جو کلائنٹ جو ہے اس کو گھیرنے کے لیے کرتے ہو. آپ کو بیہیویئر ماڈیفیکیشن کی سکلز کو سیکھنا ہے, آپ کو ریٹورک سیکھنے ہیں, آپ کو اپنے آپ کو گلوبلائزیشن کے ساتھ اپ ڈیٹ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے بچے کون سے ڈرامے دیکھتے ہیں, کون سے کارٹون دیکھتے ہیں, کس جگہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ اسے کنیکٹ ہی نہیں ہوگے تو ڈائگنوسس کیسے ہوگا؟ جب ڈائگنوسس ہی نہیں ہوگا تو پھر علاج کیسے ہوگا؟ اچھا, یہاں پہ کچھ کپلز آنٹی کہتے ہیں کہ ہم میں وہ سکلز ہی نہیں, ہم کیا کریں, ہم انٹروورٹس ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ایک کیس آیا, مدر کافی باتیں کرتی تھی اپنے بچوں سے. میں نے کہا ان کے فادر کا کیا رول ہے؟ کہتی ہیں کہ وہ کوئی بات نہیں کرتے, بس ان کا یہی رول ہے بریڈ ونر کا, آتے ہیں اور بس پیسے دیے اور فیس دی اور بس. میں نے کہا آپ انہیں کہا کریں. کہتی میں کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں میں کیا بات کروں, یعنی میرے اندر وہ سکلز ہی نہیں ہے کہ میں بچوں کے ساتھ گھلوں ملوں. ٹھیک ہے نا, تو اگر یہ کوئی کہے کہ نہیں میرے اندر آئی ڈونٹ ہیو دیٹ تھنگ, تو یہ بات میرا تو نہیں خیال درست ہے, کیونکہ وی لرن ایوری تھنگ. میرے پاس وہ سکلز ہی نہیں تھی جس جاب پہ آج میں بیٹھی ہوں, مجھے کوئی قبول کر سکتا. لیکن جب میں نے مارکیٹ کو دیکھا تو پھر میں نے جلدی وہ سکلز ایکوائر کی تھی نا, مجھے پیسے چاہیے تھے. تو کیا میری اولاد اتنا بڑا آبجیکٹیو نہیں ہے؟ بے شک. میرا تو خیال ہے میرا سب سے بڑا ایسٹ ہی یہ ہے. سبحان اللہ. اور کتنی عجیب بات انہوں نے کہہ دی کہ میں کیا بات کروں. اگین میں نے آپ سے کہا تھا نا لیک آف رسپانسبلٹی. آپ نے مجھے پوچھا ایک لفظ بتائے. صحیح. رسپانسبلٹی محسوس کریں گے تو ول ہوگی تو وہ خود ہی نکل آئے گا. دیکھیے نا, بات ہی ساری یہ ہے کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. جی جی. تو پھر اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. یہ کانسیکوینسز جو ہے نا, اللہ کسی ماں باپ کو دیکھنا دے. میرے پاس پچھلے دونوں کیس آیا ہے, دونوں بھائی بیٹیاں جو ہے نا ذرا جلدی کنٹرول میں ہو جاتی ہے, سب بیٹیاں اچھی چل رہی ہیں, دونوں بھائی بے راہ روی کے رستے پہ چل گئے. اور بیٹی جو ہے نا بہت ہی فادر کی ہمدردی کر کے مجھے آنسو بھر کے کہہ رہی تھی, ابا تو ان کو کہہ کے اب تو شوگر کے مریض ہو گئے ہیں. میں نے کہا آپ کے ابا بہت بوڑھے ہیں؟ کہ نہیں بوڑھے نہیں ہیں, 1-2 سال ہی بس ریٹائرمنٹ میں رہ گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ 62-63 سال کا مرد جو ہے, مرد تو کبھی بوڑھا ماننے پر تیار ہی نہیں ہوتے. تو یہ بڑھاپا ایک دم ذمہ داری کے نام پہ کیسے آ گیا؟ جی وہ بڑے بھائی جو ہیں وہ تو شادی شدہ بھی ہو گئے, کماتے بھی کچھ نہیں ہیں, بابا ہی ان کو سب سپورٹ کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کے بڑے بھائی روٹی کی برکی اپنی اور اپنی وائف کے لیے اپنے فادر کے محتاج ہیں, yet father is unable and too powerless to say anything. ایک دو دوبارہ سوچئے کہ غلطی کہاں پہ آ رہی ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں, بیچاری ہماری جو اولاد ہے, they are looking up to us. ہم ان کے لیے رول ماڈل تھے. pretend to be strong enough to be decision maker, they are not. ایک پرابلم اور آ رہی ہے آنٹی کہ بچے بہت یہ فیل کرتے ہیں, میں نے جن کی کاؤنسلنگ کی, کہ ہمارے پیرنٹس نا ہمیں انسلٹ بہت کرتے ہیں, رشتہ داروں کے سامنے, دوسروں کے سامنے ہمیں برا فیل کراتے ہیں, ہمیں ولن بنا دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اسے کو رسپانسبلٹی دو, اسے آگے لاؤ, اس کو اپریشیٹ کرو. تو یہاں پیرنٹس کی مسٹیک ہے کہ اس کو ولن بنا دیا اس بچے کو. اچھا, اس کو ذرا تھوڑا سا پروفیشنل پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں. ہم ٹیچرز ہیں نا, آپ بھی ہیں اور میں بھی ہیں, ہمیں ایسے ایک بچہ نہیں, ہمیں بہت سارے بچوں کا سامنا ہوتا ہے. تو پھر ہمیں جب سمجھ آ جاتی کہ یہ ہماری تقدیر ہے اور ہم اس کو لیفٹ آؤٹ نہیں کر سکتے, پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ڈفرینٹ قسم کی رسپانسبلٹی دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کے لیے کوشش کرتے ڈفرینسیشن, اور پھر انکلوژن کی تھیوری جو ہے, جو آج کل آٹسٹک لوگوں کو آؤٹ نہیں کرنے دے رہے, تو کچھ آ کے یہ بچے جو ابھی بھی نارمل کی رینج میں آتے ہیں, ان کو کیسے آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ اگین محنت ریکوائرڈ ہے, اور جو ہے نا تھنکنگ آؤٹ آف دی باکس ریکوائرڈ ہے. ہم ٹیچرز کا کتنا اچھا دل کرتا ہے وہ جو لیکچر تیار کیا بس آ کے وہ دے کے تو آرام سے جو ہے نا وہ کاپیاں چیک کر لیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے کر کے کلاس میں موجود ڈفرینٹ جو وہ لرننگ سٹائلز ہیں ان کے ساتھ نبٹنا پڑتا ہے, اور ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے یہ بھی چیز انیٹ ہے. میں آپ کو سچی بتاؤں, ٹیچنگ اور لرننگ یہ دونوں انیٹ ہے. جیسے ہنسنا اور رونا گانا سب کو آتا ہے نا, لرننگ بھی سب کو آتی ہے اور ٹیچنگ بھی سب کو آتی ہے, باقی ریکگنائز کرنا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ سوچئے اس بات کو. ویسے میں ایک تھوڑی سی بات اس میں کہوں, وجہ کچھ یہ ہے, اتنا زیادہ اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جو جنریشن ہے نا,
یہ بیچاری بہت سلو سیلف اسٹیم کا شکار ہے اور یہ بہت ہی حساس ہے. صحیح بات. اور یہ جو ہے نا مستقل اس کو ہر چیز آفینس کر جاتی ہے. ابھی ہم جا رہے تھے تو وہ ایک خاتون نے کوئی غلط سگنل وگنل کاٹا تو میں نے کہا یہ خاتون ہوں گی نا, تو وہ میرے ساتھ میری اسی طرح ٹین ایجر بیٹی بیٹھی ہوئی کہنے لگی امی اگر اس کو پتہ لگ گیا نا اکارڈنگ ٹو دی نیو نارمل, اس کو خاتون تو کہنا ہی نہیں تھا, وہ ہی اور شی, وہ پروناؤنس کا مجھے جھگڑا چل رہا ہے نا, تو اس کو پتہ چل گیا آپ نے خود ہی ایزیوم کر لیا کہ وہ ایسا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا تھوڑا سا اوور تھنکنگ سے ہمیں بھی بچنا چاہیے. ڈونٹ گیٹ ٹو, یہ جو چیلنجز ہیں ہر ماں باپ اور پاسٹ کے بھی ماں باپ اس کا شکار تھے, صرف یہ کیا چیلنجز نے شکل بدل, سمجھا جائے ان کے شوز میں آ کے کہ ان کی سیلف اسٹیم بہت لو ہے, ان کی بایو کیمسٹری اور یہ ایسی, ٹو سینسٹیو ہیں, حقیقت اتنی نہیں ہے جتنا وہ فیل کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ماں باپ کے کہنے کو ایونچولی کوئی بھی برا نہیں مانتا. میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں مجھے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے اس بات کا کہ آئی لو یو, ڈونٹ بلیو کہ آئی لو یو, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ جو یہ ایک ایسی چیز اور اللہ نے بنائی ہے فوری طور پہ جب یہ مشکل ایئرز گزر جاتے ہیں نا تو بچے کبھی شکایت نہیں کرتے, اور میرا خیال ہے دس از دی بیسٹ ریوارڈ فرام دیئر سائڈ. اوور سینسٹیو بچوں کو کیسے ڈیل کیا جائے آپ کی نظر میں؟ پیار دیا جائے بہت زیادہ, وہ تو اس سے بھی بگڑ جائیں گے, مزید اوور سینسٹیو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ ہے آپ کو میں بتاؤں, اب چونکہ ہم ہر وقت یہ آٹسٹک بچے ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں, یہ سارے جو لوگ جو مینٹل ڈس آرڈر کے میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں, اوور سینسٹیو نارمل حدود کے اندر والی بات نہیں کر رہی ہوں. جو نارمل حدود کے اندر ہر لڑکا ہی جو ہے نا وہ اس کا اٹینشن ڈیفیسٹ کا شکار ہوتا ہے, ہر جو ہے نا ٹین ایجر ہی اوور سینسٹیو ہوتا ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں. ہمارے ہاں جو واقعی سیریس ڈس آرڈرز کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, بائی پولر ہیں, نارسسسٹ ہے, یہ سب لوگ, ان کے لیے کیا ہے ڈسپلن, ان کو ڈسپلن میں لانا ہے. اور کوئی ٹوٹل انسٹیٹیوشنز وہ ہوتے ہیں جو کہ بیہیویئر ماڈیفائی کرتے ہیں, سم ٹائم آن اے اگریسو لیول اور سم ٹائم آن اے مائلڈ لیول. آپ کی جو مسجدیں ہیں یہ بھی ٹوٹل انسٹیٹیوشنز ہیں, اسکولز ٹوٹل انسٹیٹیوشن, سیمی ٹوٹل انسٹیٹیوشنز ہیں, جیل خانے اصل ٹوٹل انسٹیٹیوشنز ہیں, ریہیبلیٹیشن سینٹرز اصل ٹوٹل انسٹیٹیوشنز ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بچہ جو ہے نا اس کی وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ایک گھر کے لیول پر اس کو ایک اچھا سسٹم کا اور ڈسپلن کا ماحول دے دیا جائے. اور میں آپ کو بتاؤں, ہم انسان جو ہے نا ہم نظام کو پسند کرتے ہیں, ہم سب کے سب. اگر ہم سم ہاؤ پیرنٹس بچوں کے ڈس ریگارڈ آف دیئر لائکنگ اور ڈس لائکنگ اگر ہم ایک سسٹم بنا لینا تو چلڈرن گو بائی دیم. نہیں لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹ ہیپن لائک دیٹ کہ جی ڈسپلنڈ ماحول تھا اور اچانک سے وہ ایڈکٹ ہو گئی موبائل کی. اور اس کے بعد جب میں اپنے بچوں کو ریز کر رہی تھی نا تو میں زمانے میں سپر نینی بہت شوق سے دیکھا کرتی تھی. سپر نینی جو ہے نا وہ ایک ریالٹی شو ہے برٹن کا, اور میں نے اسے بہت کچھ سیکھا تھا. آپ یقین کیجئے وہ ایک ہفتے کا دیتی ہوتی تھی, اس کا پروجیکٹ وہ لیا کرتی تھی, ایک ہفتے کے اندر وہ لوگوں کو اپنے حواسوں میں واپس لے آتی تھی.